السلام علیکم ورگوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ ورگوز یہ ویک 11 اپریل سے شروع ہو کر 16 اپریل تک چلے گا، اور اس ویک دو میجر چینجز ہیں جو آپ کی ذات پر، آپ کی روح پر، آپ کے معاملات زندگی پر، آپ کے مٹیریل سائڈ پر، آپ کے ریلیشن شپ سائڈ پر، آپ کے ایموشنز پر، سب پر پازیٹیو اثر ڈالے گی۔ 13 اپریل کو پہلی چینج آئے گی، رمضان کا چاند ہو جائے گا۔ ایسٹرولوجیکلی اس کا اپنا امپیکٹ ہے۔ یہ چاند آپ کے ہاں 8th اینگل پر ہوگا، جو آپ کی بہت ساری وریز کو دبا دے گا، جو آپ کی بہت ساری پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ بٹ وہ اس کا ایسٹرولوجیکل امپیکٹ ہے جو صرف 2 یا سوا 2 دن تک رہے گا، جبکہ کیونکہ یہ رمضان کا چاند ہے اس لیے یہ خیر سے بھرا ہوا، برکت سے بھرا ہوا، مغفرت سے بھرا ہوا، جہنم سے خلاصی سے بھرا ہوا، دل کے سکون سے بھرا ہوا، روح کی ٹیوننگ سے بھرا ہوا، روح کی خوراک سے بھرا ہوا ہے۔ اس رمضان کی وجہ سے آپ کے اندر، آپ کے لیے ایسی سچویشن ہے جس میں آپ پر لگی ہوئی تہمتوں کو ریزالو کرنے کا پورا سامان ہے۔ آپ کے مائنڈ پر جو بوجھ ہے، جو نفسیاتی دباؤ ہے، اسے ریپیئر کرنے کا پورا سامان ہے۔ آپ کے اندر جو بدگمانی، کیا کہہ سکتے ہیں اسے، شک کی جو شکایت ہوتی ہے، جو آپ لوگوں پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے معاملات پر، اپنے پلانز پر ہمیشہ شک میں رہتے ہیں، وہ ریپیئر ہو سکے گا۔ اور اس کی ریپیئرنگ سے جو کچھ بھی حاصل ہوگا وہ عزت یا اسپرچول پیس بن کر آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ رمضان کا اینڈ نیو مون کا ایک حسین امتزاج ہے جس میں آپ کو روحانی فوائد بھی میسر آئیں گے اینڈ مالی فوائد بھی میسر آئیں گے۔ اگر کوئی ورگو کسی قانونی مسئلے میں پھنس گئے تھے تو اس نئے چاند کی وجہ سے امید ہے کہ وہ اس مسئلے سے باہر نکل آئیں گے۔ اگر کسی تہمت میں پھنس گئے تھے تو امید ہے اس میں سے باہر نکل آئیں گے۔ اگر کسی دھوکے کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان ہو گیا تھا تو امید ہے کہ وہ ریکور ہو جائے گا۔ اگر مون آپ کے ہاں 8ویں گھر میں ہو تو آپ کو سڈنلی چیزیں پازیٹیو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، سڈنلی، اچانک۔ اینڈ جو دوسری خبر میرے پاس ہے وہ وینس آپ کے ہاں 9th اینگل پر ہوگا۔ وینس 14 اپریل کو 9ویں اینگل پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی گھر میں ٹورس ہاؤس میں داخل ہو جائے گا۔ 9th ہاؤس مذہبی جوش اور جذبے کا ہے، اوپر سے وینس اپنے ہی ہاؤس میں ہوگا، رمضان شروع ہو چکا ہوگا، سو یو آر آن یور بیسٹ ان یور اسپرچول سائڈ، ان یور کانفیڈینس، ان یور پیورٹی، ان یور سیکریفائزنگ، ان یور اٹیچمنٹس، ان یور ڈیوٹیفلنس۔ پھر اسی 9ویں گھر کی وجہ سے اوورسیز ٹریولنگ، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، پیس آف مائنڈ، رومانوی اچیومنٹس، پرپوز کرنا، یہ سب پازیٹیو رہے گا۔ اینڈ اس کے علاوہ پلانز خیر اور برکت والے رہیں گے جو ہائی لیول آف پروفٹس کریٹ کر سکیں گے۔ وینس کا 9ویں گھر میں ہونا آپ کے لیے 2nd ہاؤس کے ایڈوانٹیجز بھی دیتا ہے، دیٹ از پیور مٹیریل ایڈوانٹیجز۔ یہ لبرا کا رولنگ پلانٹ ہے اینڈ لبرا آپ سے اگلا ہی سٹار ہے۔ جب بھی وینس اچھی فارم میں ہوگا آپ کے ہاں روپے پیسے کے معاملات بہتر ہونے لگ جائیں گے۔ جب بھی وینس اچھی پوزیشن پر ہوگا آپ کے رکے ہوئے کام زیادہ تیزی سے سارٹ آؤٹ ہونے لگیں گے، آپ کو مٹیریل میں بہار محسوس ہوگی، مٹیریل سائیڈ میں کریٹیو اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی، آئیڈیاز زیادہ آئیں گے، زیادہ اچھے انداز سے گفتگو کر سکیں گے، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں گے، اپنی ذاتی نوعیت کی کمزوریوں کو ریپیئر کر سکیں گے، اپنی فیملیز کی ڈیوٹیز کو نبھا سکیں گے، اپنی معاشرتی ڈیوٹیز کو نبھا سکیں گے پلیزنٹلی۔ صرف نبھانا نہیں، جا کر بیٹھ گئے اینڈ کوئی ڈیسیجن لیا ڈرائی سے ایموشنز کے ساتھ اور لوٹ آئے، ایسا نہیں، پلیزنٹلی۔ جب جائیں گے تو محفل کی جان بن جائیں گے، لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے، آپ کی باتوں سے محظوظ ہوں گے، آپ کے پلانز کو توجہ سے سنیں گے، پلانز پر عمل کریں گے اینڈ آپ سکسیسفل ڈیلز بنا کر وہاں سے اٹھیں گے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ میں جو ٹربلز آتی ہیں مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے، وہ اس کے ریزالو ہونے کے پورے چانسز بنے ہوئے ہیں۔ لو سائڈ پر جو انسرٹنٹی ہوتی ہے، کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کی طرف جایا جائے، لائف پارٹنرشپ اسے ڈیسیجن لیا جائے، پرپوز کیا جائے، وین دا وینس از ان پازیٹیو فارم، آپ بڑے خوش دلی سے
بہت کانفیڈنٹلی اپنے ریلیشن شپ ڈیسیجنز لے سکیں گے. ایسی بہن بیٹیاں جو رشتوں کے ڈیلے کا شکار تھیں, جن کے پاس یا تو پرپوزل تھے نہیں یا پرپوزل تھے تو ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے تھے, تو ناؤ دس از اے ریئل ٹائم, جب خیر اور برکت کا موسم بھی ہے, جب لو کمٹمنٹ کا موسم بھی ہے, جب لو اچیومنٹس کا موسم بھی ہے, میرا خیال ہے کہ کامیابیاں ہو جائیں گی. اینڈ ابھی تو میں نے یہ وہ 2 ایونٹس بیان کیے ہیں جو نیا چاند اور وینس کے عوض ہے. آپ کا مرکری, آپ کا سن, آپ کا سیٹرن, آپ کا جوپیٹر, یہ سب ایسی سچویشن ہے جسے اس رمضان کی وجہ سے تقویت ملے گی, پازیٹیوٹی ملے گی. جو پلانٹس اچھی فارم میں ہے وہ فیور کریں گے, جو پلانٹ نیگیٹو فارم میں ہے وہ اپنی نیگیٹیوٹی ریزالو کر دیں گے یا کم کر دیں گے. خیر اور برکت کا وعدہ کریٹر کی طرف سے ہے. وہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو یقین کر لیجئے وہ سچا وعدہ ہے, اور ضرور خیر ملے گی, ضرور رحمتیں ملیں گی, ضرور مغفرت ملے گی. So this is the right time to repair yourself. This is the right time to plan the high level of your missions. جسے مقاصد زندگی کہتے ہیں, ان کو پلان کرنے کا یہ صحیح ٹائم ہے. اگر کوئی ورگو اس وقت کچھ محرومی کا شکار ہے, ریسورسز نہیں ہیں, پلانز نہیں ہیں, یا اسکلز میں کچھ پرابلمز آ گئی ہیں, اسکل پرفارم کرنے میں یا کانفیڈنس میں کچھ کمزوریاں آ گئی ہیں, تو انہیں سورہ شمس دن میں 5 دفعہ پڑھنی چاہیے. سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کثرت سے پڑھنی چاہیے. روبی, بلو سفائر یا اوپل, ان تینوں میں سے کوئی ایک سٹون پہننا چاہیے. اس سے آپ زیادہ فاسٹ, زیادہ افیکٹو, زیادہ بوسٹر ارن کریں گے, اینڈ خیر اور برکت رمضان سے مل جائے گی, جس سے ان محرومیوں کی ریپیئرنگ میں بہت مدد ملے گی. بٹ سٹون اچھا بائی کریے گا. جو لوگ اس حالت میں بھی محرومی میں ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں تھی. اگر چھوٹی موٹی محرومی ہوتی تو صرف آسٹرولوجیکل سپورٹ سے ہی ریکور ہو جاتی ہے. اگر رمضان بھی ہے, آسٹرولوجیکل سپورٹ بھی ہے, اور پھر بھی ریزالو نہیں ہو رہے, تو اس کا مطلب ہے محرومی کوئی بڑی تھی, ویکنیس کوئی بڑی تھی. اینڈ بڑی ویکنیس کے لیے جنرل سٹونز ناکافی ہوتے ہیں, آپ کو اچھی کوالٹی کے زیادہ پیور اینڈ نیچرل سٹونز یوز کرنے چاہیے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ ورگوز. اور بہت ساری باتیں تھیں جو مجھے آج آپ سے کرنی تھیں, بٹ اس وقت رمضان کی تیاری چل رہی ہوگی, آپ اپنی توجہ اس طرف دیجیے. اینڈ بیچ میں مزید موقع ملیں گے جب کسی بھی مہینے کا تیسرا ویک شروع ہوتا ہے, تو زیادہ تر پلانٹس اپنی جگہ بدلتے ہیں. سن اپنا ہاؤس بدل دے گا اگلے ہفتے, اینڈ مرکری یا وینس تو اسی ہفتے بدلا ہے. جو ادروائز آسٹرولوجیکل ایونٹس آئیں گے وہ ضرور میں آپ کی خدمت میں اگلے ویک ڈیفائن کروں گا. مزید بھی ہماری بات ہوتی رہے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کوئی چیز ایسی جو آپ مزید سننا چاہتے ہوں اسے کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا, میں اگلے ویک انہیں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. زیادہ تر اس وقت عبادتوں کی طرف آپ کی توجہ ہوگی. سو جب آپ اپنے لیے عبادت اللہ تعالیٰ سے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہوں گے, تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ورگوز. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.